اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 1 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے انالیسس کی طرف، اور سب سے پہلے ہم آیت کے 2 حصے کریں گے، اس لیے کہ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے۔ تو پہلا حصہ ہوگا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور دوسرا ہوگا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے ربا، جو کہ منصوب ہے، اور الگ سے دیکھیں تو بغیر تنوین کے ہے، اور نکرہ ہے، اور مذکر ہے، اور واحد ہے۔ اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد انا حرف ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جامع اسم ہے جو کہ بغیر تنوین کے ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، اور مذکر ہے، اور اگر مزید غور کیا جائے تو یہ فاعل کے وزن پہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ جیم، میم اور عین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب نے فعل ذکر کیا ہے باب فا سے جمع یجمع جمعن، جس کے معنی لکھے ہیں انہوں نے متفرق چیزوں کو ملا دینا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اس سے پھر وہ مزید بتا رہے ہیں نیچے کہ جامع اسم الفاعل ہے، جمع کرنے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے آیت نمبر 9 کا ہی دیا ہے سورہ آل عمران کی۔ جامع کو میں نے یہاں پر نکرہ کہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں لفظ کو الگ سے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں جامع الناسی کو ایز اے مرکب ٹریٹ کروں تو پھر میں جامع کو معرفہ کنسیڈر کروں گا، یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ الناس کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ اس کے بعد لام حرف جر ہے، جس کے بعد یوم کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، مجرور ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور اس کے بعد لا آپ کو حرف نظر آ رہا ہے، اور لا کے بعد ریبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے۔ ریبہ اسم ہے، بغیر تنوین کے منصوب حالت میں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد فی ہی جو آخری لفظ ہے اس حصے کے، ان میں فی حرف جر ہے، جس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ انا ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کے بعد اس میں جلالہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، لا حرف نفی ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع یخلف آپ دیکھ رہے ہیں۔ علامت مضارع پیش والی ہے، لہٰذا 4 پاسبلٹیز میں سے ایک چیز جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ مجہول یعنی پیسو وائس ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، لیکن خا، لام اور فا میں جو عین کلمہ ہے لام وہ زیر والا ہے، لہٰذا یہ مجہول نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل ہوتا اگر عین کلمہ شد والا ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ ہوتا اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف ہوتا۔ جب یہ تینوں صورتیں نہ ہوں تو پھر یہ باب فعل ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا خا، لام، فا مادے کو ہم جب باب فعل میں ڈالیں گے تو یہ بنے گا اخلفا یخلف اخلافن، جس کے معنی ہوں گے خلاف کرنا۔ اور خان صاحب ذکر کر رہے ہیں ایک معنی اس کے وعدہ کے خلاف کرنا، دوسرے کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یخلف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے المیعاد۔ المیعاد جو ہے اس کے بارے میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ واو عین دال روٹ لیٹر سے مفعول کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، لیکن یہ لفظ بطور ظرف استعمال ہوتا ہے جس کے معنی وعدے کا مقررہ وقت ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ ممکن ہے کہ میعاد کا ترجمہ کرے وعدہ پورا کرنے کا آلہ، یعنی وعدہ پورا کرنے کا
وقت، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی یقیناً اللہ خلاف نہیں کرتا وعدے کے مقررہ وقت کے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو جملے بنے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے پہلے حصے کا وہ ربنا سے شروع ہو رہا ہے۔ ربنا مضاف الیہ ہو کر یہ منادہ بن رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ منادہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور یہاں پر حرف ندا پھر محذوف ہے، گویا یا ربنا تھا جس میں یا حرف ندا محذوف ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، اور جواب ندا جو ہے وہ آ رہا ہے انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا، اس کا اسم منصوب ہوگا، لہٰذا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں کاف، جو کہ انا کا اسم ہے۔ انا کی خبر جو ہے وہ جامع الناسی ہے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس لیے جامع کا لفظ جو ہے مرفوع استعمال ہوا ہے۔ لام جارہ ہے جس کے بعد یومن جو ہے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں متعلق ہیں جامع کے جو کہ اسم الفاعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں اس میں ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ بن رہا ہے لا ریب فیہ، اس کو ہم پہلے بھی انالائز کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر انالائز کر لیتے ہیں کہ لا نفی جنس ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی۔ ریبہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے جو کہ مبنی بر فتحہ ہے، اور فیہ جو ہے یہ جار مجرور ہو کر خبر کی جگہ پر آ رہا ہے لا نفی جنس کی۔ پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجرور صفت بن رہا ہے لی یومن میں یومن کی، گویا یومن جو ہے یہاں پر نکرہ موصوفہ ہے، اور لا ریب فیہ جملہ اسمیہ محلاً مجرور ہو کر صفت بن رہا ہے یومن کے لیے، اور پھر یومن موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور یوں لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جامع کے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود بالندا یا جواب ندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ اور اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ ربنا اے ہمارے رب، انکا جامع الناس بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لی یومن ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے اعراب پہ بات کر لیتے ہیں۔ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب استعمال ہوا ہے تو انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ لا یخلف المیعاد ہے، جس میں لا نفی کے لیے ہے، یخلف فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور المیعاد جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول بھی ہے۔ کیوں یخلف فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا حرف حروف مشبہ بالفعل کی، اور یوں انا حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ گویا ہم نے آیت نمبر 9 جس پہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی ورکنگ مکمل کر دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طرح ان جملوں کو اعراب دیا ہے۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو ربنا والا ہے یہ لا محل لہ اعتراضیہ ہے، جملہ انکا جامع الناس لا محل لہ جواب ندا ہے، اور جملہ لا ریب فیہ محل جر نعت ہے یعنی صفت ہے یوم کی، اور جملہ ان اللہ لا یخلف المیعاد لا محل لہ استئنافیہ ہے، اور جملہ لا یخلف والا جو ہے وہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ جو ہے میچ کر جاتی ہے۔ اب ترجمہ رہ جاتا ہے اس آیت کا، اور ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 اور رکوع نمبر 1 ہمارا مکمل ہو جاتا ہے آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 ہوگی، اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔